نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مولانا اجمل صاحب، یہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اسحاق جہلمی کی، یہ دراصل درپردہ شیعہ تھا اور تکیہ کر کے خود کو سنی ظاہر کرتا تھا اور اپنے آپ کو سنی کہہ کر اہل سنت کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس کی ساری ویڈیوز، اس طرح کے بیانات اہل سنت کے خلاف اور صحابہ پر تبرہ پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس سفید داڑھی پر بھی اس نے جھوٹ بولنے کی انتہا کی ہے، دھوکہ دینے کی، مغالطہ دہی کرنے کی انتہا کی ہے، اور پورا بیان اس کا جو 7 منٹ کا کلپ ہے وہ سارا شیعوں کی حمایتی میں۔ اول تو سوال کرنے والے نے دھوکہ دیا ہے کہ یعنی یہ جو اسحاق صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ جدا ہے، صحابہ کرام کو معیار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ وجوہات شیعہ کے کفر کی بیان کیا، حالانکہ حقیقتاً یہ وجوہات شیعہ کے کفر کی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک روافض کو کافر کہنے کی چند بنیادی وجوہات، اس میں سب سے بڑی وجہ تحریف قرآن کا عقیدہ ہے، پھر عقیدہ بدع ہے، پھر عقیدہ امامت ہے، اور اماں عائشہ جی پر قذف کا ہے۔ اس طرح صحابہ کی توہین و تذلیل اور گالم گلوچ کو کار ثواب سمجھنا ہے، جو حرام کو حلال سمجھنا ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی شیعوں کا کلمہ اور ہے، صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، نماز کسی اور طرح سے پڑھتے، اذان کچھ اور ہے، کلمہ کچھ اور ہے، ان کا مقصد دراصل عوام الناس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ شیعہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کا سارا دین اسلام سے کے مقابل ہے، دین اسلام سے جدا ہے۔ اس صورت میں اس کلمے کا ان باتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عوام کو یہ موٹی موٹی چیزیں سمجھ آتی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، قرآن، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم شیعہ کو کس منہ سے مسلمان سمجھتے ہو، ان کا تو کلمہ کچھ اور ہے، نماز کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے، اذان کچھ اور ہے، ان کی تو کوئی چیز اسلام سے ملتی نہیں ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ پھر اس میں اس لیے یہ جو استاد صاحب نے کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ شیعہ کا دین چونکہ اسلام کے بالکل مد مقابل ہے، لہذا شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے عقیدہ کتاب میں اہل قبلہ ہوتا ہے، تو اہل قبلہ کا لفظ لغوی معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ اس طرح یہاں آپ جب کوئی کہتے ہیں کہ شیعہ کی نماز الگ ہے، شیعہ کا روزہ الگ ہے، شیعہ کی زکوٰۃ الگ ہے، اس لیے وہ کافر ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا دین اسلام کے مد مقابل ہے، تو کیسے ہم اس کو اسلام کہہ لیں۔ دوسری بات، جناب اسحاق صاحب نے کہا کہ جب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آیا، جو دین ہم لیں گے حضور سے لیں گے، اب حضور اکرم اس دنیا میں ہم میں نہیں کہ ہم مسئلہ حل کریں، اور کتابوں جو ہم تک پہنچی ہے اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں، کتاب سب کے پاس ہے، بڑے بڑے عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں، ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگ کے ظلم لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، بالکل نیری بکواس ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو آپ تک ہسٹری پہنچی ہے کہ جس میں معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں لکھے کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیے تھے یا وہ معاذ اللہ ظالم تھے، وہ ہسٹری مردود ہے۔ وہ ہسٹری جیسا آپ کا نظریہ لانتی ہے، اس طرح وہ ہسٹری بھی لانتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ہسٹری مدار دلیل نہیں ہے، ہسٹری مدار حجت نہیں ہے، ہسٹری مدار ہدایت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 دلیل ہے، جن میں سے 2 کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، قرآن و حدیث، اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کا ظالم نہ ہونا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ باقی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ نے صحابہ، عمومی صحابہ اور اہل بیت میں محبت دیکھنی تو اس پر مستقل کتابیں آ چکی ہے، اردو زبان میں مولانا نافع صاحب کی رحماء و بینہم ایک بہترین کاوش ہے۔ بہرحال جہاں تک یہ بات آپ نے کی کہ مرکز ہدایت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہدایت ہونا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ 2 باتیں، یا تو آپ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کی آپ خود تردید کر چکے ہیں، حضور علیہ وسلم ہمارے زمانے ہم ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے، وہ ہمارے زمانے میں موجود نہیں کہ ہم ان سے پوچھ کے مسئلہ حل کروائے، تو یقیناً واسطے در واسطے آپ تک بات پہنچی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واسطوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے آپ تک یہ مسئلہ تو پہنچ گیا کہ حضور علیہ السلام مرکز ہدایت ہے، اس مسئلے پر تو آپ نے ایمان لے کر آگے، لیکن صحابہ کے مرکز ہدایت ہونے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن مرکز ہدایت ہے، یہ جو حضور مرکز ہدایت ہے، یہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ سب سے پہلی ان کی خبر دینے والے تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ تو آپ کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے۔
وہ تو آپ کے نزدیک ہدایت کا مرکز ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ حضور علیہ السلام مرکز ہدایت یا قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے، حضور علیہ السلام کو مرکز ہدایت ماننے کے لیے صحابہ کو پہلے ماننا پڑے گا۔ صحابہ کا واسطہ نکالا بغیر نہ تو حضور علیہ السلام کو مرکز ہدایت معاذ اللہ مانا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جا سکتا ہے۔ باقی ہمارے نزدیک قرآن بھی مرکز ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرکز ہدایت ہے، اور صحابہ نے ان دونوں مراکز کی تشریح کی مرکز ہدایت کیسے۔ قرآن و حدیث ہے، لیکن اس دین کے شارع اور اس دین پر عمل کرنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دین کیسا ہے، اللہ کے نے دین کیسے نازل کیا، حضور نے کیسے لے کر ہم تک پہنچایا۔ اگر آپ حضور علیہ السلام ہی کو مرکز ہدایت سمجھتے ہیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر صحابہ کو مرکز ہدایت بتایا۔ مثلا حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہاں خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، قالوا ما ہی یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی۔ اس طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحاب من بعد فاوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء۔ اللہ خود فرما رہے کہ آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح، بعض ہوا اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلاف فهو عندی علی ہدی۔ ان میں سے کسی کے راستے کے پیچھے بھی چل پڑا تو میرے نزدیک اللہ فرما رہی ہے ہدایت والے۔ خود قرآن کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے کہ جو ان صحابہ کی اتباع کریں، السابقون الاول مہاجرین میں سے ہیں۔ پر پوری کتابیں ہیں، کئی چیزیں۔ دیکھیں عام عقل کے طور پر دیکھیں، جیسے سب سے بڑی سپریم کورٹ ہوتی ہے، قانون اور مقننہ کا اختیار اس سپریم کورٹ کو ہوتا ہے، لیکن جو وکلاء ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا قانون کیا ہے، یہ قانون کہاں لگے گا۔ اسی طرح مرکز ہدایت یقیناً حضور علیہ السلام ہے، لیکن یہ مرکز ہدایت کس طرح ہیں یہ ہمیں صحابہ بتائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا نہ صرف صحابہ حجت ہیں، صحابہ معیار حق ہے، بلکہ صحابہ کے بعد جمہور اہل اسلام جس مسئلے پر رہیں وہ بھی معیار حق ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں، جس کو پہنچا اس نے اس پر عمل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن زبیر، سید ابن مسیب اور حسن بصری سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو بات ہے بالکل کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، لیکن انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کتابوں میں سب کچھ موجود ہے اس پر عمل نہیں کرنا۔ کتابوں میں صحیح بھی ہے، کتابوں میں ضعیف بھی ہے، کتابوں میں موضوع بھی ہے، کتابوں میں متروک بھی ہے۔ اس لیے تو علماء نے اصول لکھا ہے۔ صرف کتابوں میں آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، یہ آپ کی جہالت ہے کہ جو چیز کتاب میں رتب و یابس دیکھ لیا آپ اس پر ایمان لے کر آگے۔ تو کتابوں میں آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا، ورنہ پھر صحیح ضعیف موضوع ہے تو خود شیعہ بھی مانتے، پھر تو موضوع روایتوں کو بھی مانو نا، پھر تو ضعیف باتوں کو بھی مانو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مرکز ہدایت ہے، دوسری طرف آپ ہاتھ چھوڑنے کی دلیل سعید ابن مسیب سے دیتے ہیں، حسن بصری سے دیتے ہیں، عبداللہ بن زبیر سے دیتے ہیں۔ میرے محترم یہ معیار ہدایت نہیں ہے، معیار حق نہیں ہے خود آپ کی نظر میں، لہذا ہاتھ چھوڑنے پر دلیل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے جائیں، اور مرتے مرتے آپ مر جائیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ہاتھ چھوڑنے کی دلیل نماز کے اندر آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر ہے۔ میں ان میں سے چند نقل کرتا ہوں جس کو امام بخاری نے روایت کے امام مالک سے کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى فی الصلاۃ۔ اسی طرح عبداللہ ابن بر جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم وہ کہتے ہیں واستحباب وضع الیمنى على اليسرى بعد تکبیرۃ الاحرام هو قول جماہیر اہل العلم۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا یہ جمہور کا طریقہ ہے اور خشوع اور خضوع کے زیادہ لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو اس بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، ایک تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک تو یہ نقل صحیح نہیں ہے، دوسری بات اگر نقل کو درست مان بھی لیا جائے تو علماء نے ان کی خود مالکیوں نے یہ توجیہ لکھی ہے کہ اس سے کہ اہل حکام نے ان پر ظلم کیے تھے اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو کندھے تھے یہ نکل گئے تھے، تو وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے۔
خود علامہ باجی جو مالکیہ مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے امام مالک کے اس عمل کی یہ توجیہ لکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ نماز میں ہاتھ باندھنے کو نماز کا رکن سمجھنے لگ گئے تھے، اور یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ جو نماز میں ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے امام مالک نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کی، جیسا کہ حضرت شاہ اسماعیل شید رحمہ اللہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ نظریہ اپنا لیا تھا کہ جو رفع دین کرتے وہ کافر ہے، تو حضور علیہ السلام کا یہ عمل بھی دکھانے کے لیے کہ رفع دین بھی حضور سے ثابت ہے، ایسا کرنے والا کافر نہیں ہے، شاہ اسماعیل شید نے رفع دین نماز میں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح پوری امت کا، خود رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر موجود ہے، قولی حدیث موجود ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ جو عبداللہ ابن زبیر کا آپ حوالہ پیش کریں، ان سے ہاتھ باندھنے کی روایت بھی منقول ہے، اس پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حسن بصری کا جو اپنے حوالہ پیش کیا، سعید ابن مسیب کا جو اپنے حوالہ پیش کیا، یہ ان کا ذاتی عمل تھا، انہوں نے کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قول نقل کیا نہ فعل نقل کیا، اور آپ کے نزدیک تو صحابہ حجت نہیں ہے حضور کے بعد، تابعین تو بہت آگے کی بات ہے۔ اگلی بات آپ نے کلمے کے متعلق کی، جی کلمہ کہیں سے ثابت نہیں، قرآن میں ہے تو دکھاؤ، تو حضرت جی ہم نے کب کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے؟ ہمارے نزدیک دلیل 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ حجت ہوگی۔ اجماع تو ابن حزم ظاہر نے الملل والنحل کے اندر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا تو حدیث بھی میں پیش کر دیتا ہوں، حدیث سنیں صحیح سند کے ساتھ، جو امام بہقی رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، مراد سے امام حاکم مستدرک والے، حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا یحیی بن صالح الوحازی، حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی، حدثنا الزہری، حدثنی سعید بن المسیب، یہ وہی سعید بن المسیب ہے جیسے آپ تابعین کے امام کہہ رہے ہیں، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل اللہ تعالی فی کتابی فذکر قوما استکبروا فقال انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وقال تعالی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وہی لا الہ الا اللہ۔ سنیے یہ جو کلمہ تقوی یہ کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ استکبر عنہا المشرکون یوم الحدیبیہ۔ یہ الاسماء والصفات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر یہ صحیح سند کے ساتھ، اگر آپ پہ جرت ہے اس کی سند پر جرا کرے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت کر دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے تو یہ جو شیعوں کا کلمہ یہ رسول اللہ سے ثابت کریں، اور صرف یہ جو آپ نے دھوکہ دیے کہ جی یہ محبت کی بات ہے، تم عثمان کا نام بڑھا دو، ابو بکر کا نام بڑھا دو، عثمان کا، بھائی اور دھوکہ مت دو، یہ محبت کی بات نہیں ہے بلکہ عقیدے کی بات ہے۔ شیعہ کلمے کے اندر جب علی کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ صرف محبت نہیں ہوتی، وہ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت باطل تھی، عثمان کی خلافت باطل تھی، عمر کی خلافت باطل تھی، علی معصوم ہے، امام حق ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ وہ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ الفاظ بڑھاتا ہے، اس لیے ہم اس کلمے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کلمے کو اسلام کا انہدام سمجھتے ہیں، اس کلمے کو صحابہ کی توہین سمجھتے ہیں۔ باقی جو آپ نے بریلی حضرات کی مثال دی تو عجیب بات ہے، ایک غلطی کو صحیح کرنے کے لیے دوسری غلط چیز کی مثال۔ بریلوی جو آذان کی شروع میں اضافہ کرتے ہیں، آخر میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، جیسے شیعوں کے کلمے کو ہم بدعت کہتے ہیں ایسے اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ اور بریلی حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے ان حرکتوں کو اپنے لیے بطور استدلال کون لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آگے آپ نے کہا جی سفر و حضر کے اندر جی حضور علیہ السلام نماز، جب ترمذی کو، میرے بھائی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا خود قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جو روایت آپ پیش کریں اس کے بارے میں خود آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کو متروک سمجھتے ہیں، یعنی جو روایت متروک ہے بھلا اس پر ہم عمل کیسے کریں میرے بھائی؟ جس پر پوری امت نے عمل نہیں کیا اس پر آپ عمل کریں، تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا کہ پوری امت ایک طرف اور آپ ایک طرف ہے، پھر مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟
پاکستان کے قانون سے جس پر پوری پاکستان کی فوج، عدلیہ، مقننہ عوام عمل کر رہی ہو، اس سے ہٹ کر آپ ایک نیا قانون نکالے تو آپ کو پاکستان کا قانون ماننے والا تھوڑی کوئی مانے گا، آپ کو پاکستانی قوم تھوڑی کوئی مانے گا. آپ کو بولے گا تو پھر جائیں انتشار اشتراک نہ پھیلائیں. آپ کو قرآن نظر نہیں آ رہا جہاں وقت پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، آپ کو حدیثوں کے ڈھیر نظر نہیں آ رہے جہاں وقت پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور ایک اپنی شرارت کے لیے آپ کو ایک روایت نظر آ گئی جس کے بارے میں خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث متروک ہے. امت میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا. تو جب وہ متروک ہے تو وہ دلیل ہی نہیں ہے، وہ دلیل اس کے ضعف کی ہے، وہ دلیل اس کے نسخ کی ہے، اس کے منسوخ ہونے کی ہے. ہاں یہ ہے کہ جمع سوری کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جمع سوری یہ ہے کہ کسی بارش کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، کسی مصروفیت، بہت شدید مصروفیت کی وجہ سے آپ ایک وقت کی نماز کو بالکل آخر وقت میں پڑھ لیں اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے جو اگلے والا وقت ہے اس کے بالکل شروع میں نماز پڑھ لیں. تو اگرچہ بظاہر یہ دونوں نمازیں الگ الگ وقت میں ہوئی ہیں کہ ایک بالکل آخر وقت میں ہوئی ہے اور اگلی بالکل ابتدا والی وقت میں ہوئی ہے، لیکن ظاہراً یہ ایک وقت میں پڑھی نمازیں لگتی ہے. اس کو جمع سوری کی حقیقی جمع نہیں ہے یہ. جبکہ شیعہ حضرت حقیقی جمع کرتے ہیں، اور آپ خود بھی اس بات کا ذکر کریں کہ شیعہ غلط کرتے ہیں. تو چونکہ آپ نے خود اس بات کی تردید کر دی کہ شیعہ غلط کرتے ہیں، لہٰذا میں مزید اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں صرف اور صرف مغالطے دیے، صرف اور نہ صحابہ نے کوئی ظلم کیا اہل بیت پر. جو تاریخوں میں لکھے مردود لکھے، شیعوں نے لکھے، ہم اس پر لعنت بیچتے ہیں. شیعہ کا کلمہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ کلمہ اسلام کو ڈھانے والا ہے، وہ کلمہ بدعت ہے. جو مسلمانوں کا کلمہ ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. شیعہ کی نماز ہاتھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، امام مالک سے ثابت نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ایک مخصوص وقت کے لیے یا مخصوص عذر کی بنا پر تھا. باقی شیعہ کو کافر ہم جو ہے وہ ان کے دیگر کفری عقائد کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اللہ پاک سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا، حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو معیار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں. وضاحت کر دیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت وقت جاتی ہیں. میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی، ذہن میں اس کو بٹھاتے کہ جب کوئی یہ بات مانتا نا کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، جو دین ہم لیں گے نا حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ طے کرا دیں. کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں. کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں، بڑی بڑی ہیں، عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں. ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھے ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے، ہمارے دلوں میں تو ان کی حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ. مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی، اور اپنی کتابوں میں جو نشاندہی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچنی چاہیے. پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے گی، کوئی بدمزگی ہو جائے گی. آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے. اگر ایسے سلوک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کہا؟ اب وہ بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بحث چھڑ جائے گی. صرف بات یہ ہے کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا، وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگے. ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے. حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے، کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر لکھا. اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے لی. اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں، نماز کی بات. اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں. اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی. اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا. اتنا بڑا صحابی رسول. اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین. مدینہ میں جائیں امام
سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں. ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتاب میں. اب کون سی نماز شیعوں کی رگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے؟ کوئی بات نہیں، ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین. اور کوئی بات بتائیں؟ یہ کلمے کی کیا بات ہے؟ کلمے کی کوئی بات نہیں. یہ بھی انہوں پڑھ مولویوں نے بات بنا رکھی ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے. یہ کہاں قرآن میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے، کہیں یہ کلمہ طیبہ نہیں. یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لا الہ کہیں لکھا ہے، محمد ہم نے جوڑ لیے. حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک ہے، کلمہ شہادت. حضور وہ پڑھاتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ ہے کلمہ. یہ ہم نے دو جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا. اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق، کچھ بھی نہیں بگڑتا. نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں، نہ کوئی دین ایسے بگڑتا ہے. اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے ہیں آپ عثمان ذوالنورین کر لیں، آپ بھی کلمہ یہ کریں. کلمہ کوئی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ. آپ بھی حیران ہوں گے کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں. دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا. انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی جو تھے اللہ کے ولی تھے، کوئی شک والی بات. اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا. یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا. ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست ہیں، یہ اذان سے پہلے یہ صلات کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی ہے، صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے. مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا. درود شریف انہوں نے پڑھ دیا، کوئی اسلام سے نکل گیا. عقل سے کام لیا کریں. جتنی بات غلط نظر آتی ہے حضور کا طریقہ کہہ لیں، مگر کافر نہیں، کوئی غلط بات نہیں. درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے، کوئی صبر سے بھی کام لینا، کچھ نہیں بات. اور کون سی بات چیزوں نے کہہ دی؟ ہاں 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں. سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں، ان کے 5 کے نام ہیں. 5 کی رکھتے سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی. شیعہ کی بھی اتنی ہیں، سنیوں کی بھی اتنی. اب مسئلہ کیا ہے؟ جمع بین الصلاتین کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جب ہم پرانی حدیثوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جب زد آ جاتی لوگ زد میں دورتے. شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں، وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے. جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنا. ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے، اثر بالکل ہمارے والے طریقے. صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اب ہماری ضد ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی. رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے، چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، یہ تو آپ کی اپنی مرضی. حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، ظہر اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں. 4 فرض اس کے 4 8 مغرب اور عشاء کی، بالکل صحیح حدیث، کوئی شک نہیں. اب بلا وجہ اکٹھی کی. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا، اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں. تو سنت ہے یہ شیعہ جو کرتے ہیں، مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی. یہاں سے خود یہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہے. ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو. 5 اذانیں ہونی چاہیے، 5 وقت ہے، مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں. مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے. ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں. ہم بھی جھوٹے ہیں. جب جی چاہے اکٹھی 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء جائز. ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا، یہ ان کے مسلک میں نہیں، ان کی بھی شرارت ہے. کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا، ان کے علماء کے فتوے دکھاؤں گا. ہماری طرح 5 اذانیں دیں 5 وقتوں، اصل یہی ہے. مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز. ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی، انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا ہے. یہ کیڑ بن گئی. مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی ظہر عصر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا ہے. اس میں نہیں وہ کوئی بری بات کہتے. جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے. پڑھتے 5 ہی مگر 2 کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں.